بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ آپ بس پوری توجہ سے رب سے مانگیے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بندہ رب کو رب کے نام سے پکارتا ہے، خاص قبولیت کی گھڑی میں پکارتا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ جو بندہ رمضان میں رحمتیں برکتیں کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رمضان میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، وہ آج کے دن ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے، یا اس تسبیح سے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں بندشیں ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کا دشمن جتنا بھی طاقتور ہے، رب کی رحمت کے سامنے ٹک نہیں سکتا، اور اس وظیفے پہ جب رب کی ایک نظر کرم ہو جائے تو نسل آباد ہو جاتی ہے۔ سالوں سے بے روزگار و بے اولاد ہو، بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا کہاں سے یہ ناممکن ہے، ممکن ہو جائے گا۔ آپ صرف یہ یاد رکھیے گا، آپ اپنے رب کریم سے مانگ رہے ہیں، جسے جب بھی رب کو صفاتی نام سے پکارا جائے، قبولیت کی گھڑی میں پکارا جائے تو عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت، کامیابی، غیبی مدد کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اوقات سے زیادہ رمضان میں سخی ہو جاتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ عرض، جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ نیکی میں سخی ہو جاتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ رمضان میں سخاوت و خیرات بہت زیادہ کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ رمضان میں قرآن پاک کے سنانے میں اہتمام فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا وہ حصہ جو نازل ہو چکا ہوتا سنایا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ سلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک نے عرض کیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے، یعنی حفظ یاد نہیں ہے، اور ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ ان کی اقتدار میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا، ٹھیک کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے درمیانی حصے میں باہر نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی، اور آپ کے ساتھ چند لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ صبح لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا اور رات اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر صبح اس کا چرچا ہوا تو تیسری رات بہت لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھائی اور لوگوں نے نماز پڑھی، اور چوتھی رات اس قدر مجمع ہو گیا کہ مسجد میں گنجائش نہ رہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات نہیں آئے اور فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور نماز کے بعد فرمایا کہ میں تم لوگوں کے یہاں موجود ہونے سے بے خبر نہیں تھا، مگر مجھے خوف و اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو ادا نہ کر سکو۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں جو بھی چیز کی تخلیق کی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ضرور رکھی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی اتنی نعمتیں عطا نہیں کیں۔ ہم اللہ پاک کی اشرف المخلوق ہونے کے ناطے
نیک کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عمرہ و حج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہم سے راضی ہو یا نہیں؟ آج صحیح روایات اور احادیث کی روشنی میں ہم اللہ کے راضی ہونے کی کچھ نشانیوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جن کو پڑھ کے انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس انسان سے راضی ہے یا نہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لطف۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، تو اپنے بندے سے خوش ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ پاؤ کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اس کو گناہوں سے دور کر رہا ہوں، تو یہی میرے اس سے خوشی اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی اللہ پاک کی کسی بھی بندے سے راضی ہونے کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بندے کا اللہ کی قضاء و قدر الہی پر راضی رہنا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی رضا پر خوش ہو، اللہ کے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہو جائے، بندہ خوشی اور غم کے موقع پر کسی بھی قسم کی شکایات اپنی زبان پر نہ لائے، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر خوش ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اللہ پاک کی اپنے بندے پر خوش ہونے کی علامات یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، چاہے وہ فیصلہ اس بندے کے فائدے کا ہو یا نقصان کا۔ نمبر 3، مساکین کی محبت۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ ہم راضی ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی خوشی پیاری یا بندوں کی۔ اس دنیا میں ایسے لوگ اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن مانتے ہیں جو زندگی میں لوگوں کی رضا کو اپنے رب کی خوشی اور رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اپنے آپ پر غرور کرنا کہ میں سچا اور پکا مومن ہوں، یہ بات ان کا ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ بات کہنے سے اللہ پاک بھی ایسے بندے پر ناراض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کی نقطہ پر توجہ دلانے کی بے شمار روایات ہیں۔ حضرت امام صادق سے اس معاملے میں بہترین روایات کچھ اس طرح سے ہے۔ ترجمہ: تم کسی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے رب کے غضب کو مشتعل نہ کر دینا، اور اس سے دوری اختیار کر کے تم کسی کی قربت تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے بارے میں خود نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا دار کی خوشی کا طلبگار ہو تو رب کائنات اس دنیا کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور ہمیں اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے اور روزہ رکھنے سے پہلے اور جب آپ کو وقت ملے اس وظیفے کو کر لیں، کسی نماز کے بعد کر لیں، اس وظیفے کو کر لیں۔ اب میں رزق میں اضافے کا عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے۔ وہ جو 2 لفظ ہیں وہ اللہ پاک کے 2 اسم مبارک ہیں۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام مبارک ہیں۔ اگر ان دونوں کو روزہ کھولنے سے پہلے پہلے، روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے اور روزہ رکھنے سے پہلے صرف 101 بار پڑھ لیا جائے اور دل میں دعا کر دی جائے، دل میں یہ خیال پیدا کر لیا جائے کہ اللہ پاک آپ کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ پاک کے ان 2 اسم مبارک کو روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے صرف 100 بار پڑھ لیں تو آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے 2 اسم مبارک جو ہیں وہ یہ ہیں، یا سمیع یا مجیب۔ اللہ پاک کی یہ 2 اسم مبارک ہیں، ان کو روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے اور روزہ رکھنے سے پہلے صرف 101 بار پڑھ کر دل میں ہی دعا کر لی جائے تو پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما دیں گے اور آپ کو اتنا رزق عطا فرما دیں گے کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے
کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تمام دوست احباب کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔